فیصل وارڈا صاحب بہت کچھ گند اچھل رہا ہے آج کل اور کسی کی عزت بچنے نہیں والی ہے. آپ نے نام جس طریقے سے جنرل فیض کا آج سنا ہوگا, تصویر لگا کے انہوں نے لائن میں پانچ بندے دکھائے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طریقے سے کسی کو للکارا ہوگا. کیا بنے گا؟ سیدھا ٹکراؤ ہوگا. دیکھیں ندیم بھائی صاحب, ٹکراؤ کی کیفیت کے تو ہم بالکل قریب پہنچ گئے. کیوٹک بھی پوزیشن ہے, کیوس بھی مچ گیا ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اور ملک کی تباہی کھل کے ہو رہی ہے, چاروں طرف سے ہو رہی ہے. کوئی بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہا, کوئی بھی سیاستدان. آپ نے یہ ابھی دیکھا جیل بھرو تحریک کے اندر, یہ بھی عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا. جی ہم جیلوں میں جائیں گے, 12 گھنٹے میں بیل لینے کھڑے ہو گئے. بھائی بیل لینے کھڑے کیوں ہو رہے ہو, آج ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ جب تم خود گئے جیل میں, ایم پی او قانون تھا, میں نے کل آپ کے شو پہ کہا تھا 30 دن کا قانون ہے, ایم پی او 3 کا یا ایم پی او 16 کا 90 دن تک کا ہے, تو اب کھڑے ہو نا اپنی جگہ کے اوپر. انہوں نے سوچا تھا جی سی سی پی او کے دفتر جاؤں گا, وہاں ایک ہیرو بنوں گا, ڈرامہ کروں گا, آ جاؤں گا. آج ایک ایم پی کی تصویر دکھا رہے تھے, وہ تصویر کے جا کے چھلانگ مار کے بھاگ گیا. کیا سوچتے, صرف ویسی قوم کے پاس نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ آگے فیوچر نظر آ رہا ہے, نہ اکانومی چل رہی ہے, نہ نوکری ہے, نہ ہسپتال ہے. آپ یہ مزید ڈرامے پہ ڈرامے ساری پارٹیوں کا. انہوں نے آج مریم بیوی نے تقریر کر کے ججوں کے کپڑوں تک پہنچ گئی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری. اس سے پہلے ہم میری پارٹی پی ٹی آئی کی بات کریں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کپڑوں تک چلی گئی. یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے سر؟ اگر عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, اس کے ملک کے ادارے نہیں رہیں گے تو آپ پاکستان کو بنانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ذمہ داری لیں, آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. پی ٹی آئی کے پاس پاپولیرٹی ہے, آج گردن پہ پیر رکھیں اور کام لیں ان سے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں لے رہے, وہ دکھا رہے ہیں آسٹیرٹی ڈرائیو ہو گئی, ہماری کاپی کر رہے ہیں, وہ بھی فیل تھی, آئی بھی فیل ہے. گاڑیاں کابینہ کی بند کر دی, اپنی 50 گاڑیاں چل رہی ہیں, مریم بیوی کے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہیں. یوٹیلیٹی بلز ہم نہیں دیں گے. بھائی ساری زندگی سے یوٹیلیٹی بل وزیر دیتے رہے, ہم نے بھی دیے تھے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. بھائی نقل کے لیے عقل چاہیے, کوئی پکا کام کریں, کوئی اچھا کام کریں, کوئی نیک نیتی دکھائے, کوئی آگے بڑھے. پہلے تو بڑے تپے ہوئے تھے مجھ پہ سارے کے سارے کہ بھائی میں تو سچ ہی بول رہا ہوں سر. اس وقت سے مصدق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مصدق صاحب سے پوچھے ان کے پاس ابھی کیا ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے, کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو. اب آپ گئے جیلوں کے اندر, اگلے دن آپ بیل کرانے کھڑے ہو گئے. بھائی میں پوچھوں گا نا, عوام کے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ عمران خان کو بیچا انہوں نے. ہم جائیں گے سر, ہم ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے میٹنگ مستی میں مذاق سے کہہ دیا کہ میرے پیچھے شاجی ہیں میرے بعد. وہ تو سب کھڑے ہو گئے لائن میں. اب جب گئے ہیں اور ٹرنا پڑا ہے تو اب پتہ چل گیا. اب 30 دن کا قانون موجود ہے اس ملک کے اندر. ایم پی او شاہ جی کو چھوڑ دینا. نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. پیر سائی ہیں, ان کا احترام سر. میں کو بتاؤں سر, یہ پیر سائی چودھری میر اور پیر جو ہے نا سر, یہ سر عمران خان کی حکومت کا یہ کریڈٹ ضرور ہے, یہ سب خان نے برابر کر دی. ہم جب ان پیر مرید اور چودھری اور بٹ اور فلانا اور یہ سب جو شاہ اور مرید, یہ ساری کہانیاں سر, جب وزیر ہم بنے نا سر, یہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے, اس نے یہ مت توڑ دی. اور ہم جیسے جب کاروباری آ کے بیٹھے وزارتوں کے اوپر, تو ہم نے بھی کہا چل بھائی سائڈ پہ ہو, آگے لمبی قطار ہے ابھی سب کی. ٹھیک ہے. اور پلس یہ کہ جی وہ لینڈ لارڈ ہے. اب ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا, تم لینڈ لارڈ گاؤں کے ہو, ہم لینڈ لارڈ شہر کے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ویسا ہی ہے جو تمہارا گاؤں کے اندر ہے. What I'm trying to say ندیم صاحب, اپروپریٹ چیزوں کی طرف نہیں ہم چل رہے. اکانومی بیٹھ گئی ہے, ڈالر تباہی کی طرف چلا گیا ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. وہ ایک جیل بھرو, ایک جج کو گالی, اسٹیبلشمنٹ کو برائی, اس کو گالی, اس کو سر کدھر جا رہے ہیں؟